کئی وجہ ہو سکتی ہیں. پہلی کتابیں اکٹھی مکمل لکھی ہوئی یوں اکٹھی 300 الواح 300 تختیوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی. اس کے لیے لکھنے کی ضرورت نہیں پڑی. حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور بھی اکٹھی دی گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل بھی اکٹھی دی گئی. حضور پاک علیہ السلام کو قرآن اکٹھا نہیں ملا، بلکہ کوئی واقعہ ہوتا تو قرآن اترتا، کوئی بات ہوتی تو قرآن نازل ہوتا، کوئی معاملہ ہوتا تو قرآن کریم کے احکام اترتے اور معاملہ سدھر جاتا. وقفے وقفے سے قرآن اترا ہے. یہ صرف انزال نہیں ہے، یہ تنزیل بھی ہے. یہ اللہ پاک اللہ شاہ نے اس کو ایسے نازل فرمایا. اس پر کئی باتیں ہو سکتی ہیں، کئی وجوہات بتائی جا سکتی ہیں. سب سے پہلی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن کریم رب کریم کا کلام ہے، رسول کریم پر اترا ہے. باقی انبیاء کو اکٹھی قرآن پاک کی طرح کتاب ملی، پر قرآن کریم ان کتابوں کی طرح اکٹھا نہیں، الگ الگ ملی، تاکہ یہ بات مدلل مبرہن ہو سکے، واضح اور ظاہر ہو سکے کہ قرآن کریم کے لیے حضور کو نہیں بلایا گیا، بلکہ حضور کے پیچھے پیچھے فرشتے کو بھیجا جائے. نبی پاک علیہ السلام جہاں قرآن وہاں. ایسا نہیں ہے کہ قرآن لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرمائے، بلکہ قرآن دینے کے لیے جبرائیل امین نے سفر کیا. اور صرف جبرائیل امین نے حضور پاک علیہ السلام پر 1 2 3 بار جی نہیں 23 سال قرآن کریم اترا ہے. 23 سال تک برابر جبرائیل امین سفر میں رہے ہیں. حضور پاک علیہ السلام جہاں جائیں آپ اندازہ لگائیں. النشر فی قراءت العشر میں ہے کہ کچھ صورتیں سیفی ہیں، کچھ شتائی ہیں، کچھ نومی ہیں، کچھ یقظانی ہیں، کچھ فضائی ہیں، کچھ عرضی ہیں، کچھ سماوی ہیں، کچھ مکی ہیں، کچھ مدنی ہیں. فرمائے کیا مطلب؟ کہ سیفی کا معنی یہ گرمیوں میں اتری ہے، شتائی کا معنی یہ سردیوں میں نازل ہوئی ہے، نومی کا معنی رسول اللہ بستر پر اتری ہے، یقظانی کا معنی رسول اللہ جاگ رہے ہیں تب اتری ہے. اسی طرح حضری کا معنی پیغمبر گھر میں تب اتری ہے، سفری کا معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تب اتری ہے، عرضی کا معنی حضور زمین پہ تب اتری ہے، فضائی کا معنی ابھی معراج کے سفر پہ جا رہے ہیں تب اتری ہے، اور سماوی کا معنی جیسے آمن الرسول کی آیات ہیں یہ وہاں اتری ہیں جہاں حضور مقام میں پہنچ چکے. اور پھر کچھ مکی بھی ہیں اور کچھ مدنی بھی ہیں، ہجرت سے پہلے بھی اتری ہیں، ہجرت کے بعد بھی اتری ہیں. اتنی اقسام قرآن کریم کی آیات، یہ اقسام قرآن کریم کے معاملے کو واضح کر کے بتا رہی ہے کہ یاد رکھو حضور پاک کو نہیں بلایا گیا، حضور کے برابر حضور پاک کے پیچھے پیچھے فرشتے کو برابر کر کے بھیجا گیا. جہاں حضور وہاں قرآن. اچھا، جب قرآن کریم کا اتنا رتبہ، اس میں ایک اور وجہ بھی ہے. وہ کیا ہے؟ اس میں حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ، حضور پاک کی اہل بیت کی شان کی وضاحت بھی ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ لوگ آپ سے اس بارے میں سوال کرتے ہیں کہ مخصوص ایام میں عورت نماز کیسے پڑھے. حکم آ گیا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، یہ چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ چاند کے معاملات کیا ہیں. سوال آتا گیا، جوابات کے لیے قرآن کریم نازل ہوتا گیا. کبھی صحابہ کا مسئلہ اٹھا، قیامت تک والوں کو بتا دیا. کبھی اہل بیت میں گھر سے مسئلہ اٹھا، قیامت تک کے لیے جواب دے دیا گیا. ایسے ایسے اصول، ایسے ایسے فروع بنا دیے گئے ہیں کہ کتاب میں تبیانا لکل شیء، قیامت تک ہر چیز کا حل دے دیا گیا. اور میرے ساتھیوں، جب قرآن کریم میں اس طرح حل موجود ہے، قرآن کریم میں سب کچھ موجود ہے اور یوں نازل ہوا. اب توجہ رکھنا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تو یہی تھی کہ قرآن جبرائیل سناتے، نبی علیہ السلام سنتے، توجہ سے یاد فرما کے صحابہ کرام کے کاتبین وحی کو بلاتے جو قرآن کریم لکھا کرتے تھے. وہ رائٹنگ والے، وہ رائٹرز آتے، کاتبین آتے اور وہ آ کر قرآن کریم نوٹ کرتے، قرآن کریم لکھ لیتے. لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا، رسول اللہ کے دل اقدس میں خواہش ابھری، رسول اللہ کے دل اقدس میں ایک چاہت ابھری کہ ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ جبرائیل ابھی پڑھ رہے ہوں تاکہ اس کو جلدی جلدی اس کے پڑھنے کے دوران دوہرا لیا جائے. کیوں؟ سوال اٹھتا ہے. وجہ
فرمایا اسی لیے کہ کلام اللہ جلدی جلدی یاد کر کے اگلی نسلوں تک پہنچا دیا جائے، اگلی اقوام تک پہنچا دیا جائے، باقی لوگوں تک قرآن کریم پہنچ جائے، اس میں جتنی جلدی ہو سکے جلدی کر لی جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا۔ جبرائیل امین تشریف لائے، وہ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، حضور پاک علیہ السلام نے دہرانا، یاد کرنا، ریوائزنگ شروع فرما دی۔ رب کریم نے آیت نازل فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، محبوبم یہ مت فرمائیے، محبوب مصطفیٰ یہ کام نہ فرمائیے۔ اب سوال اٹھتا ہے اللہ میری بات تو بائی ریزن ہے، وجہ ہے، بے بنیاد نہیں ہے، میرے پاس بنیاد ہے کہ میں اس لیے ساتھ دہرا رہا ہوں تاکہ یہ کلام اللہ اگلی نسلوں تک جلدی پہنچ جائے۔ رب کریم نے فرمایا اے نبی کریم اگر آپ کو یہی فکر ہے کہ یہ کلام اگلی نسلوں تک جائے گا کیسے، اگلی نسلوں تک پہنچے گا کیسے، اس کے لیے آپ فکر کی تگ و دو فرما رہے ہیں تو آپ اس پر پریشان نہ ہو۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، یہ قرآن اتر رہا ہے، بعد میں جمع کیسے ہوگا، اگلی نسلوں تک کیسے پہنچے گا، یہ آپ کے اللہ کی ذمہ داری ہے۔ آج دو گتوں میں جمع ہو کے آپ کے اور میرے پاس ہے۔ آج دنیا کے ہر رنگ، ہر نسل، ہر قوم، ہر علاقہ، ہر قبیلہ، ہر لوگوں کے پاس یہ قرآن کریم موجود ہے۔ تو میرے ساتھیوں ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ جو حضور پاک علیہ السلام کو اللہ نے وعدہ فرما کے بتایا تھا، یہ تکلیف نہ کیجئے، فکر نہ کیجئے، خوف زدہ نہ رہیے۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس کو جمع کیسے کرانا ہے، اس کو پڑھوانا کیسے ہے، یہ آپ کے اللہ کی ذمہ داری۔ اب میرے سامنے اکاڑا کے غیوروں میں آپ سے ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ حضور پاک کی خواہش اور اللہ تعالی کا جواب، بلکہ میں یوں کہوں چاہت مصطفیٰ اور جواب خدا، اس کو ہم ملائیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ مصطفیٰ کی چاہت ہے قرآن کریم ایسے یاد کریں اگلی نسلوں تک پہنچے، اور حکم خدا ہے محبوبم فکر نہ کیجئے یہ اگلی نسلوں تک پہنچائے گا آپ کا اللہ۔ جب یہ بات ہو چکی اب اگلا جملہ میں سمجھانے لگا ہوں۔ اگر آپ اور ہم ایک بات سوچیں کہ یہ مدرسے والوں نے مدرسہ کیوں بنایا، مولانا ساجد کو کیا ضرورت پڑی تھی مدرسہ رحمت للعالمین حجرہ کا مقیم ضلع اکاڑا میں بنا بیٹھے، یہ باقی جملہ علماء کرام، حفاظ، مجودین، استاذ التجوید، استاذ الحفاظ بیٹھے ہیں، انہوں نے مدرسہ کھولا، کلاس بنائی، مدرسہ بنایا، کلاسز رکھی، قراء بٹھائے، حفاظ بٹھائے، مجودین بٹھائے، اساتذہ بٹھائے، کس بنیاد پر بٹھائے ہیں، ان کو کیا ضرورت پڑی ہے بھائی؟ وجہ یہ ہے ان لوگوں کے دل میں چاہت مصطفیٰ کا احترام ہے، ان لوگوں کے دل میں حکم خدا کا احساس ہے، اس لیے انہوں نے سوچا زندگی مختصر ضرور ہے پر ایسا بھی نہیں ہے ہاتھ پہ ہاتھ بھرے ہم بیٹھ جائیں، ہمیں کسی قسم کے دینی کام کی ضرورت نہ ہو۔ ان لوگوں نے اپنی محنت، طاقت، قوت، سخت صلاحیت کو بروئے کار لا کے مدرسہ بنایا تاکہ آپ کے اور ہماری نسلوں کو چاہتے مصطفیٰ پہ لائیں، حکم خدا پہ لائیں۔